بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 21 اگست ہے، دن ہے اتوار کا اور سن ہے 2022۔ حاضرین و سامعین، ڈاکٹر شہزاد شمیم صاحب نے سوال یہ کیا ہے کہ ان دیکھے اللہ کو کیوں کر یقین کیا جائے، یہ ہماری مجبوری کیوں ہے؟ حاضرین سامعین، السلام علیکم۔ اس سوال کے جواب کے لیے ہم قرآن کریم کی روشنی میں سورہ الانعام اس کی آیت نمبر ہے 103، وہ ہم تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہوا خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل۔ تو اس سے پہلے جو آیات ہیں گزری ہیں اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے کہ مذکورہ بالا صفات والا اللہ ذالکم اللہ، وہ تم سب کا جو اللہ ہے، جو مطلقاً قانون شکن نہیں ہے، تمہارا حاجت روا مددگار ہے، اس کے سوا دنیا بھر میں کوئی فرما برداری کے لائق نہیں۔ وہ اکیلا ہی بغیر کسی معاون کے ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، پس تم صرف اس کی فرما برداری کرو اور وہی اکیلا ہر چیز کا کارساز ہے۔ تو ہم اس اللہ کے متعلق یہ آگے جو آیت ہے تو اس کو بھی شروع کرتے ہیں کہ اس آیت کا تعلق جو آیت گزر چکی ہے، آیت نمبر 100، اس کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے، جس میں یہ خبر دی گئی ہے کہ لوگوں نے حجرہ اور خلوت نشینوں کو اللہ تعالیٰ کے شریک بنا رکھا ہے۔ اس حقیقت سے مطلقاً جائے انکار نہیں۔ وہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے اور ہم مریدوں کو دکھا بھی سکتے ہیں۔ سادہ لو مرید خدا تعالیٰ کو دیکھنے کے شوق میں پیروں کے قدموں پر مال و دولت نچھاور کرتے اور زندگی بھر اسی چکر میں پھنسے رہتے ہیں، لیکن قرآن کریم نے اس سے آگے والی آیت مجیدہ میں بڑی وضاحت کے ساتھ اعلان کر دیا ہے کہ خدا تعالیٰ نہ دیکھنے کی چیز ہے، نہ سمجھنے اور پانے کی۔ انسان کی کیا بساط ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ لے، یہ تو ہوا کو بھی نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت موسیٰ سلام علیہ کتاب لکھوانے کے لیے طور پر گئے تو ساتھیوں کے کہنے پر اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی التجا کر دی۔ رب آرنی، اے اللہ تعالیٰ مجھے تو اپنا آپ دکھا دے۔ لیکن یہ 7/142 7/142، لیکن ان کو جواب ملا لن ترانی، تو
ہرگز نہیں دیکھے گا۔ اس طرح جب اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ نبی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی تاب نہ لا سکتے تھے تو منو شما کس شمار کتار میں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ سکنے کا قرآنی معیار جو ہے اس سے آگے والی آیت میں آ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہی سورہ الانعام کی آگے والی آیت 104 ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لو۔ اس اللہ کو نہ آنکھیں دیکھ سکتی ہیں اور نہ بصیرتیں اسے سمجھ سکتی ہیں۔ وہ تو تمام آنکھوں کو دیکھتا بھی ہے اور تمام بصیرتوں کو سمجھتا بھی ہے، اور بہت بڑھ کر باریک بین اور بہت بڑھ کر خبر والا ہے۔ اس آیت میں ایک مخصوص علمی نقطہ موجود ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ ہے ابصار۔ یہ بصر کی جمع ہے بمعنی آنکھ، اور آنکھ کا کام ہے دیکھنا۔ اس کا کام ادراک و فہم نہیں، اور ادراک دماغ کا کام ہے۔ یہاں ابصار پر مصدر ادراک سے تدرک کو فعل مضارع معروف لایا گیا ہے، جس سے ظاہر ہے کہ اس آیت کے الفاظ ابصار، بصیرت، بصارت یعنی مادہ باصرہ کے ان دونوں گوشوں پر حاوی ہیں، اور مطلب صاف ہے۔ چونکہ مصدر ادراک کا تعلق دماغ کے ساتھ ہے، اس لیے اس مصدر کے مطابق مادہ باصرہ سے بصیرت مراد ہے کہ کوئی بصیرت، عقل و فہم اللہ تعالیٰ کو پا نہیں سکتی، سمجھ نہیں سکتی۔ اور اس طرح ابصار کا معنی چونکہ آنکھیں ہیں، اس لیے اس کا مفہوم یہ ہے کہ آنکھیں اسے دیکھ نہیں سکتی۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ چھوٹے ظرف میں بڑی چیز ہرگز سما نہیں سکتی، اس لیے نہ اس محدود کھوپڑی میں لامحدود ذات آ سکتی ہے کہ اسے سمجھ سکے کہ وہ کیا ہے، اور نہ یہ محدود آنکھ جو ہوا تک کو نہیں دیکھ سکتی اس انتہائی اور بہت بہت بڑھ کر لطیف ذات کو دیکھ سکتی ہے۔ انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جو ہے وہ محض عبودیت کا ہے۔ رہا یہ سوال کہ جب خدا تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتے، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ ہی وہ احاطہ ادراک میں آ سکتا ہے، تو اس کا اور ہمارا باہمی تعلق کیا ہے؟ تو اس کا جواب جو ہے وہ 6/103 میں وہ موجود ہے کہ خالق و کل شیء فاعبدوہ، وہ کائنات کی ہر چیز کا خالق ہے، وہ تمہارا بھی خالق ہے، تم اس کی مخلوق ہو، پر اس کی فرما برداری کرو، اس کا قانون مانو۔ اس حقیقت کا اعلان جو ہے 51/56 میں بھی کیا گیا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ جن و انس صرف اور صرف فرما برداری کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔
آیت جو ہم نے تلاوت کی ہے اس کی روشنی میں انسان اس لیے نہیں پیدا کیا گیا کہ حجروں، خلوت گاہوں، غاروں، جنگلوں میں چلہ کشی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈتا پھرے، بلکہ اس نے اعلان کر رکھا ہے 2/186 انی قریب، میں قریب ہوں۔ کتنا قریب؟ 50/16 وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو اس کی رگے جاں سے بھی قریب ہیں۔ پس جو ذات پاک ہر انسان کی رگے جاں سے بھی قریب ہے، اسے جنگلوں اور صحراؤں، پہاڑوں، غاروں میں ڈھونڈتے پھرنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ اہل تصوف کی یہ بلبلیاں کہ آؤ ہم تمہیں خدا دکھاتے ہیں یا خدا سے ملاتے ہیں، قرآن کریم نے جہاں 2/186 پلس 50/16 میں اعلان کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قریب ہے اور رگے جاں سے بھی قریب ہے، اس نے مطلع کر دیا ہے کہ انسان خود اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ کے قریب ہونے کا ایک اکیلا نسخہ بتا دیا گیا ہے 96/19 وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، اللہ کا پورا پورا فرمانبردار ہو جا اور اس کے قریب ہو جا۔ لہذا یہ جو وضاحت اوپر کی ہم نے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور بندے کا تعلق صرف خالق و مخلوق کا ہے، جو اتباع قانون پر قائم رہتا ہے۔ انسان صرف اللہ کی فرمانبرداری کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو اس کے باوجود ادھر ادھر کی باتوں کے ساتھ سادہ لو عوام کو پیری مریدی کے چکر میں پھنسانے کی کوشش بدستور جو ہے وہ جاری ہے۔ تو اس کے لیے جو اس کے بعد آیت آ رہی ہے اس سے بھی ہم نصیحت حاصل کرتے ہیں 6/105 6/105 قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا وما انا علیکم بحفیظ۔ اے رسول اعلان کر دیجئے گا کہ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے قرآن کریم کی صورت میں روشن دلائل آگے ہیں، پھر جو کوئی اسے سمجھے، اس پر عمل کرے تو اس کی جزا اس کے اپنے لیے ہے، اور جو کوئی اس قرآن سے اندھا ہو جائے اس کا وبال اس کی اپنی جان پر ہوگا، میں تم پر نگہبان نہیں ہوں۔ تو یہ ہے ڈاکٹر صاحب جو قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ کے متعلق بتایا ہے کہ بھائی انسان جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھ نہیں سکتا، اور یہ اس کا یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ جو اس کے احکام ہیں اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ایک اور آیت جو ہے وہ بھی ہم ان قریب جو ہے وہ آپ سے ڈسکس کرتے ہیں۔ اسی موضوع کے متعلق ہم سورہ البقرہ کی آیت جو ہے 2/28 کا بھی ذکر ضروری ہے، جس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کا انکار ممکن نہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ 2/28۔ تم اللہ تعالی کی ہستی کا انکار کس طرح کر سکتے ہو جبکہ تم خود آپ ہی اس کی ہستی کی ایک ایسی دلیل ہو جس کا انکار تم کر ہی نہیں سکتے۔ ایک وقت تھا کہ جب تم موجود نہیں تھے، پھر اس نے اپنے قانون کے مطابق تمہاری زندگی عطا فرمائی، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تم اعمال کی جواب دہی کے لیے اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو اس آیت میں درج حقیقت سے منکرین خداوندی کو مطلقاً مجال انکار نہیں، کیونکہ یقیناً وہ پیدائش سے پہلے موجود نہیں تھے، پھر وہ پیدا ہوئے، پھر بچپن، جوانی، بڑھاپے کی منزلیں طے کر کے یقیناً مر جائیں گے۔ اس طرح اس آیت میں یہ دلیل دی گئی ہے کہ جس ذات مقدس کے طبی قوانین کی زنجیروں میں تم اس طرح جکڑے ہوئے ہو کہ نکل ہی نہیں سکتے، اس ہستی کے انکار کے کیا معنی؟ یا تو ان قوانین کی گرفت سے آزاد ہو کر دکھاؤ کہ نہ بچپن جوانی میں تبدیل ہونے پائے، نہ جوانی بڑھاپے کی گود میں جائے، نہ زندگی موت کی گرفت میں آ سکے، اور یا بصمیم قلب مان لو کہ ایک وراء الورا ہستی کا وجود موجود ہے جس کی طبی قوانین کی گرفت سے کوئی چیز بھی آزاد نہیں۔ اسے تم اللہ کہو یا رب، ایشور کہو یا پرماتما، گاڈ کہو یا نیچر، وہ ہے تو ضرور وہی تو ہے، یا کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ تو یہ ہے ڈاکٹر شہزاد شمیم صاحب، جو کہ آپ کے سوال کا جواب قرآن کریم کی روشنی میں ہے۔ امید ہے کہ سامعین جو ہے اس کو ضرور سمجھ چکے ہوں گے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، وما علینا الا البلاغ، فی امان اللہ۔